حرام اعضا۔ محمد عارف کھوکھر انڈیا سے پوچھتے ہیں بکرے میں کون کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اوجڑی کپورے سری پائے کھانا مکروہ ہے، تو آپ روشنی ڈالیں۔ اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، سری پائے وغیرہ تو سری پائے نہیں، آپ سری پائے کو مکروہ کہہ رہے ہو؟ پورا لاہور سری پائے کھا رہا ہے، وہاں تو بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، سب کے پائے کھا گئے ہیں وہ لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں سجی کے پائے، تو مجھے کسی نے بتایا سجی وجی کے پائے نہیں ہوتے، کھجے کے پائے ہوتے ہیں، کھجے۔ تو وہ غلطی سے میں نے سجی بول دیا ہوگا، کہیں سجی ایک الگ چیز ہے، کیونکہ کراچی میں ہوتے نہیں نا، تو پروننسیشن میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ تو کھجے کے پائے ہوتے ہیں، کھجے کے۔ خیر سری پائے بالکل کھا سکتے ہیں، پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے یہ، اور اوجڑی بھی کھا سکتے ہیں اگر اچھی طرح صاف کر لیا جائے اس کو۔ باقی کپورے کھانا یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی ناجائز ہونے کی دلیل ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن کہتا ہے خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں۔ تو جانور میں بھی کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو خبائث میں داخل ہیں، جیسے جانور کی جو نر جانور ہے اس کی جو پیشاب گاہ ہے وہ بھی مکروہ ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ بھی ایک خبائث میں داخل ہے۔ اسی طرح جانور کی کوئی رسولی نکل آتی ہے، کینسر کے پھوڑے نکل آتے ہیں، عجیب سے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا گائے کے، تو وہ حصہ نہیں کھا سکتے آپ، کیونکہ وہ چھڑا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ تو ہر چیز حدیث میں صراحتاً نہیں آتی ہے، قرآن و سنت میں قرآن نے اشارے بھی دے دیے کہ خبائث جو ہے نا، جو جس کو طبع سلیم پہلی نظر میں ہی جس سے گھن کھانا شروع کر دے، تو انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، یہ کپورے ہو گئے، کیونکہ یہ بھی ایک مستقل جو ہے گندگی کا محل ہے یہ کپورے جو ہیں۔ اور اسی طرح جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے وہ بھی ایک انسان کو تبھی گھن آتی ہے ایسی چیز۔ کوئی آپ خود سوچے نا، کوئی پکا کے لے آئے اور کہے کہ میں نے یہ پکا کے کھلا رہا ہوں تمہیں، کچھ کوئی بھی آدمی ہوگا اس کو گھن آئے گی اس سے کہ یار کچھ اور نہیں پکا سکتا تھا۔ تو کچھ چیزیں انسانیت کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے مچھلی طبعی موت سمندر میں مر جائے اور اتنا ٹائم گزر جائے کہ وہ الٹی ہو جائے، الٹی ہو کے سمندر کی تہہ پہ آ جائے، تو وہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی خبائث میں اب داخل ہے، طبع سلیم کو اس سے گھن آئے گی۔ اکثر لوگ یہاں پر امام حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو چیزیں حدیث میں نہیں ہیں، کہاں سے ناجائز کر دیا؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں حدیث میں تو اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ منی جو ہے یہ تینوں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پاک ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات بھی اس کو پاک سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں، لیکن جو لوگ پاک سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں اس کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن کھانے کو وہ بھی حلال نہیں کہتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے صراحتاً کہیں، جب آپ نے پاک کہہ دیا تو کھانا جائز ہونا چاہیے، لیکن کیوں ناجائز ہے؟ بھائی خبائث میں داخل ہے۔ خبائث کا مطلب کوئی بھی دنیا میں شریف آدمی گھن کھاتا ہے، اس سے گندی چیز ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہ کھانے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا جائے، حالانکہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں، تو خبث جس میں بھی ہوگا وہ خبیث ہی کہلائے گی، جو واضح طور پر خبث ہو، واضح طور پر اس میں ناپاکی یا انسانیت سے وہ میچ نہیں کرتی ہو، انسانیت کے وقار کے خلاف ہو، تو وہ خبث ہی کہلائے، یعنی خبیث ہی کہلائے گی۔ تو اسی وجہ سے جانور کے کپورے کھانا، اس کا جو پیشاب گاہ ہے نر جانور کی وہ کھانا، اور اسی طرح جو رسولی پیدا ہو جاتی ہے جانور کے اندر وہ رسولی کھانا وہ جائز نہیں ہے، اس سے لازم اجتناب کرنا لازم ہے۔